अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीज़न 1 एपिसोड 4 के साथ संडे कमेंट बॉक्स में आपका मेज़बान मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हम सवालात की तरफ चलते हैं। भाई सवाल करते हैं, भाई दरूद शरीफ पहले और बाद में कितने कितने बार पढ़ने हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी, एक अमल हमने बताया था, उसके अंदर हमने कहा था कि अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो अव्वल यानी उस अमल के पहले दरूद शरीफ आपको जो पढ़नी है वो 11 मरतबा पढ़नी है, और उस अमल के पढ़ने के बाद में दरूद शरीफ को 11 मरतबा पढ़ना है। तो अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। चाहे दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर है, और चाहे तो दूसरी भी दरूद पढ़ सकते हैं। आगे सवाल है, कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हनफी और सुन्नी एक ही मसलक है? सवाल पूछा है, क्या हनफी सुन्नी एक ही मसलक है या फिर अलग अलग है? हनफी सुन्नी देवबंदी, हनफी सुन्नी बरेलवी, ये दोनों के दोनों एक ही मसलक है, लेकिन हनफी सुन्नी देवबंदी, हनफी सुन्नी बरेलवी, इन दोनों के माबेन, इन दोनों के दरमियान कुछ अकायद, कुछ नज़रियात में फ़र्क है, लेकिन दोनों को हनफी सुन्नी कहा जाता है। लिहाजा हनफी और सुन्नी दोनों एक ही मसलक है। एक भाई पूछते हैं, अगला सवाल है, वो भाई पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब मुश्तज़नी से छुटकारा कैसे पाएं? ये इस वक्त का बहुत अहम सवाल है, हमारे कमेंट बॉक्स का बहुत बेहतरीन सवाल है। और ये सवाल हमसे लाइव, जब वीडियो हम आए थे, लाइव आए थे यूट्यूब के ऊपर, तो उस वक्त भी ये सवाल किया गया था। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको जवाब दे सकूँ और समझा सकूँ। सबसे पहले, ये जो मुश्तज़नी है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इससे इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, इंसान के आज़ा ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो फिर आपको फ़ोहश लिटरेचर, फ़ोहश फिल्में और ऐसे ही गंदी तस्वीरों से अपने आप को महफूज करना होगा। गंदी जहनीत को अपने को पाक और साफ़ करना होगा। अपने जहन को पाक और साफ़ रखेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएंगे, शैतान आपसे दूर जाएगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इन गलत चीज़ों से दूर रहें। गलत लिटरेचर ना पढ़ें, गलत तस्वीरें आप हरगिज़ ना देखें। और दूसरा ये है कि मैं आपको राय दूंगा कि आप जिम ज्वाइन करें, आप जिम जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप जिम जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद में जो आपकी एनर्जी है, जो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर सही इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो जिम जाने के बाद में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो गलत जहन जा रहा था गलत तरीके के ऊपर, आप उस गलत तरीके से महफूज होकर के सीधे रास्ते की तरफ आ सकते हैं। और यहाँ जाने के बाद में, ये खुद मेरा तजर्बा है, ये खुद मेरा ज़ाती तजर्बा है कि वहाँ जाने के बाद में आप इसका बेनिफिट बेइंतहा देखेंगे। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने देखा है लड़कों को, और मैं खुद उसके अंदर जाकर के मैंने देखा है कि लड़के जब जिम के अंदर चले जाते हैं तो फिर उनको ये गलत कामों से उनके लिए बचना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए उसको एक फिक्र रहती है कि मैं बॉडी कैसा बनाऊँ, सेहतमंद कैसा हो जाऊँ। जितना वेट ये उठा रहा है, जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग कर रहा है, इतना मैं भी कर सकता हूँ। तो इस चक्कर में आने के बाद में आदमी गलत कामों से दूर हो जाता है। और एक काम आप ये करें कि सोते हुए अच्छी किताब का कोई मुताला करें। जैसे ही गलत सवालात आपके जहन के अंदर आए, फ़ौरन आप अपने जहन को सीधे रास्ते की तरफ लगाएं। सही सोच सोचें, आप गलत नेगेटिव सोच न सोचें, मनफी मुस्बत जो है अपनी सोच रखें। इसलिए आप अपने आप को मशगूल रखें, किसी काम में ज़रूर आप मशगूल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। अगला सवाल एक बहन का है, पूछती है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहन मालूम कर रही है, आपसे एक सवाल पूछना है। सवाल ये है, क्या पीरियड रोकने के लिए दवा खा सकते हैं या नहीं? और मैं जयपुर से हूँ, ये बहन जयपुर से हैं, सवाल कर रही है।
سوال یہ ہے، پہلے سوال کو سمجھ لیں کہ جو پیریڈ ماہواری ہوتی ہے، حیض آتا ہے خواتین کو ہر مہینے، تو کیا اس کو روکنے کے لیے آپ دوائی کھا سکتی ہیں یا نہیں کھا سکتی؟ بعض خواتین ہوتی ہیں کہ دوائی کھا کر کے اپنے پیریڈ کو روک لیتی ہیں، تو یاد رکھیں دوائی کھانا جائز ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ صحت کا نقصان کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جیسے کہ خاتون کو ماہواری خون آتا ہے، اگر آپ اس کو روکتے ہیں تو آپ کو روکنے سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی صحت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، آپ طبی اعتبار سے نقصان اٹھا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی اگر مجبوری آپ کی پھنس جائے تو پھر آپ دوائی استعمال کریں، ورنہ ہر مرتبہ دوائی استعمال نہ کریں۔ جائز تو ہے لیکن آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی کرتے ہیں، نماز کے بیچ ہوا یعنی گیس نکلنے کے بعد نماز کیسے پڑھیں؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ریح خارج ہو جائے، گیس نکل جائے، پھر آپ اپنی نماز کو کیسے پورا کریں گے؟ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، اگر نماز کے درمیان آپ کا وضو ٹوٹ جائے، گیس نکل جائے یا دوسرا اور کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جیسا خون نکل گیا آپ کے جسم سے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، تو ایسی صورت کے اندر جب وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا آپ باہر نکلیں، جدھر سے راستہ ہو باہر نکلنے کا مسجد سے، پھر آپ باہر جائیں، باہر جانے کے بعد میں وضو کریں، پھر اس کے بعد میں اپنی نماز کو پورا کریں، اپنی نماز کو پڑھیں۔ ایک اور سوال ہے، ایک بھائی سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے لڑکی دیکھنے گئے، کیا ہم لڑکی کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہم فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ ضرور جواب دیں۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے ہمارے گھر والے گئے، وہاں سے فوٹو لے آئے، یا پھر اس کے بعد میں ہم فون پہ بات کرنے لگ گئے تو کیا بات کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ دو سوال ہیں، تو پھر میں ان کا الگ الگ جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال سمجھے، فوٹو لینا اور جانا فوٹو لینے کے لیے یا فوٹو دیکھنا کیا آپ کے لیے درست ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کالے ہیں لیکن اس میں دکھایا جائے کہ آپ کو ہینڈسم بنا کر کے، جناب کی شکل بالکل ایک دم بلیک ہے اور آپ ایک دم وائٹ دیکھ رہے ہیں، حیرت میں رہ جائے گا بندہ، یار بہت گوری لڑکی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت ہے۔ یا لڑکے کا فوٹو لڑکی والوں کو یہاں چلا جائے، یہ کالا کلوٹا سیاہ ایک دم فام ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ ایک دم بالکل ایک دم جین مین بندہ لگ رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اب جین مین بندہ لگ رہا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، تو فوٹو کے اوپر یہ اگر فدا ہو جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اور پھر دیکھے پہلی رات میں تو یہاں تو مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے، یہاں تو کوئی فرقہ ہی بدل گیا۔ تو اس لیے فوٹو کے اوپر آپ ہرگز اعتبار نہ کریں، بالکل بھی اعتبار نہ کریں، 1% بھی اعتبار نہ کریں، اس لیے کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، کالے کو گورا بنا دیا جاتا ہے، اور میک اپ کا دور ہے، آپ جانتے ہیں بھوت بھی جو ہے آپ کو ایک دم پرند نظر آتی ہے۔ تو اس لیے بھائی فوٹو کے اوپر کوئی اعتبار نہ کریں، بالکل بھی فوٹو نہ لیں نہ دیکھیں، اس لیے کہ درست بھی نہیں ہے۔ دوسرے کہ پتہ نہیں آپ کو پسند آئے نہ آئے، آپ کے پاس فوٹو رہ جائے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ فوٹو وائرل کر دیتے ہیں، پسند نہیں آ رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو فوٹو کو وائرل کر دیتے ہیں، اس لیے دوسرے کی بہن کی عزت اچھالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے فوٹو نہ لیں اور نہ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کو خاتون دیکھنی ہے، کوئی لڑکی اپنے نکاح کے لیے دیکھنی ہے تو آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں ایک نظر۔ مشکات کی روایت ہے، جلد ثانی کتاب النکاح کی یہ روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور غالباً صحیح بخاری وغیرہ میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ اگر لڑکی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نظر لڑکے کو دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شادی کے بعد میں محبت میں مزید سبب پیدا کر سکتی ہے، اس لیے کہ پہلے دیکھ لیا ہے، اب نہیں ہے، یہاں ٹیکنالوجی کا دور نہیں چل رہا، بالکل براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسرا، کیا اگر منگیتر سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ بات چیت جیسا ہو گئی آپس میں، پھر جو ہے لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہے لڑکا یا لڑکی چاہتی ہے لڑکے سے بات کرنا، تو آپس میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائی بات سن لیجیے آپ، نکاح سے پہلے چاہے لڑکی کا لڑکے سے بات کرنا یا لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہوا
تو یہ آپس میں غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے اجنبی عورت سے یا اجنبی لڑکے سے بات کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ بات نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال ہے، ہماری ایک بہن سوال کرتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن پوچھتی ہیں کیا پیریڈ میں طلاق ہو جاتی ہے؟ یہاں سب کہتے ہیں کہ پیریڈ میں طلاق نہیں ہوتی۔ یار افسوس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، عجیب عجیب طریقے کے جو ہے فتوے پھینکتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کا میں معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر یہ بات ضرور ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ بھائی معلوم نہیں ہوتا لیکن دھڑاک دے سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، طلاق اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو، چاہے بیوی کے پیریڈ کے دور میں دے دی ہو، حیض کے دور میں دے دی ہو، ماہواری کے دور میں دے دی ہو، یا عورت حمل سے ہو جب طلاق دے دی ہو، کسی بھی صورت میں دے دی ہو، چاہے نشے کی حالت میں طلاق دے دی ہو، چاہے ہنستے ہوئے طلاق دے دی ہو، مذاق کرتے ہوئے طلاق دے دی ہو، چاہے غصے میں طلاق دے دی ہو، جیسی بھی صورت ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس میں کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ بھئی خاتون کو پیریڈ آ رہا تو طلاق نہیں ہوگی، یا خاتون کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، حمل ہے تو طلاق نہیں ہوگی، یا شوہر نے غصے میں تو طلاق دے دی ہے تو نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس کمنٹ باکس کے ساتھ میں، انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے کو سوال و جواب کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔